السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب نمبر 2 جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی حیات طیبہ کے اوپر مشتمل ہے، اس کا ٹاپک نمبر 4 ہے، جس میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے قبول اسلام کیا، ان میں عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبول اسلام عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر کی تجارت کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک بار میں منام میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا، نہایت عمدہ طریقے سے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک عورت آئی، اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر ایک 11 سالہ لڑکا آیا، اس کا عمل بھی پہلے دونوں جیسا تھا۔ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرے بھتیجے کا دین ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہیں، جو اس دین کا پیروکار ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی بیوی حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے، کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ قبول اسلام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا۔ ایک روز بصرہ کے بازار میں ایک راہب اپنی عبادت گاہ سے نکلا۔ وہ پکار رہا تھا کہ دریافت کرو، کوئی حرم کعبہ کا رہنے والا تو نہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ میں نے کہا، کون؟ راہب نے کہا، عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے۔ یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے۔ حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے اور ایک پتھریلی اور نہلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، دیکھو تم پیچھے نہ رہنا۔ راہب کی گفتگو کا مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ میں فوراً مکہ پہنچا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی نئی بات پیش آئی۔ لوگوں نے کہا، محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سن کر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا اور راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ قبول اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے 3 شب قبل خواب دیکھا کہ میں شدید ظلمت اور تاریکی میں ہوں اور کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ اچانک ایک ماہتاب نمودار ہوا، میں اس کے پیچھے ہو گیا تو دیکھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت لے چکے ہیں۔ خواب دیکھنے کے 3 روز بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک گہری اور وسیع آگ کی خندق کے کنارے کھڑا ہوں۔ میرے باپ سعید مجھے اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ خواب حق ہے۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور میں مسلمان ہو گیا۔ اور جب میرے اسلام قبول کرنے کی خبر میرے باپ سعید کو ہوئی تو انہوں نے مجھے سخت برا بلا کہا اور مجھے گھر سے نکال دیا، اور اپنے بیٹوں میرے بھائیوں سے کہا کہ اگر کسی نے مجھ سے کلام کیا
تو اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے گا۔ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن سعید کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔